میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ۔ مومنین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن امیر معاویہ آپ کے در پہ آزار رہے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح امام حسن اس دار فانی سے ملک جاویدانی کو روانہ ہو جائیں، اور اس سے ان کا مقصد یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کرنا تھی۔ چنانچہ انہوں نے 5 بار آپ کو زہر دلوایا، لیکن ایام حیات باقی تھے، زندگی ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر شاہ روم سے ایک زبردست قسم کا زہر منگوایا کہ محمد بن اشعث یا مروان کے ذریعے سے جودہ بنت اشعث کے پاس امیر معاویہ نے بھیجا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تب ہم تجھ سے 1 لاکھ درہم دیں گے اور تیرا عقد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ مومنین، مفسرین قرآن صاحب تفسیر حسینی علامہ حسین واعظ کا شافی بہت ساروں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے بعد مدینہ میں مستقل طور پر فروکش ہو گئے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ بصرے میں رہنے والے محبان علی کے اوپر چند اوباشوں نے شنجون مار کر ان کے 48 آدمی ہلاک کر دیے ہیں۔ امام حسن اس خبر سے متاثر ہو کر بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ راستے میں بمقام موصل سعد موصلی جو جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے چچا تھے کہ وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دمشق سے واپسی پر جب موصل پہنچے تو باصرار شدید ایک دوسرے شخص کے ہاں مقیم ہوئے، اور وہ شخص معاویہ کے فریب میں آ چکا تھا اور مال و دولت کی وجہ سے امام حسن کو زہر دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ چنانچہ دوران قیام میں اس نے 3 بار حضرت کو کھانے میں زہر دیا، لیکن آپ بچ گئے۔ امام کے محفوظ رہ جانے سے اس شخص نے معاویہ کو خط لکھا کہ 3 بار زہر دے چکا ہوں مگر امام حسن علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ یہ معلوم کر کے معاویہ نے زہر حلاحل ارسال کیا اور لکھا کہ اگر اس کا 1 قطرہ بھی تو دے سکے تو یقیناً امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے۔ دیکھیے عزیزان محترم، کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ نامہ بر زہر اور خط لیے ہوئے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ اس کا پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ ناگاہ ایک بھیڑیا برآمد ہوا، اس کے لے کر فوراً چکر ہو گیا۔ اتفاقاً امام حسن کے ایک ماننے والے کا اس طرف سے گزر ہوا، اس نے ناقہ خط اور زہر سے بھری ہوئی بوتل حاصل کر لی اور امام حسن کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے ملاحظہ فرما کر جانماز کے نیچے رکھ لیا۔ حاضرین نے واقعہ دریافت کیا، امام نے نہ بتایا۔ سعد موصلی نے موقع پا کر جانماز کے نیچے سے وہ خط نکال لیا جو معاویہ کی طرف سے امام کے میزبان کے نام سے بھیجا گیا تھا۔ خط پڑھ کر سعد موصلی آگ بگولا ہو گیا اور میزبان سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے۔ اس نے لا علمی ظاہر کی، مگر اس کے عذر کے باوجود اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس کے زور کو کی گئی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ روانہ مدینہ کی طرف ہو گئے۔ مدینہ میں اس وقت مروان بن حکم والی تھا۔ اسے معاویہ کا حکم تھا کہ جس صورت سے ہو سکے امام حسن علیہ السلام کو جو شہید کر دو۔ مروان نے ایک رومی دلالہ جس کا نام سنانا تھا کو طلب کیا۔ اس نے کہا کہ تو جودہ بنت اشعث کے پاس جا کر اسے میرا یہ پیغام پہنچا دے، اگر تو امام حسن کو کسی عورت سے شہید کر دے گی تو تجھے معاویہ 1000 دینار سرخ اور 50 خلعت مصری عطا کرے گا اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تیرا عقد کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
100 دینار نقد بھیج دیے اور دلالہ نے وعدہ کیا کہ جودہ کے پاس جا کر اس سے وعدہ لے لیا۔ امام حسن اس وقت گھر میں نہ تھے اور بمقام عقیق ہوئے تھے، اس لیے دلالہ کے بات چیت کا اچھا خاصا موقع مل گیا اور وہ جودہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ الغرض مروان نے زہر بھیجا اور جودہ نے امام حسن علیہ السلام کو شہد میں ملا کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام اسے کھاتے ہی بیمار ہو گئے اور فوراً روضہ رسول پر جا کر صحت یاب ہوئے۔ تو زہر تو آپ نے کھا لیا، لیکن جودہ سے بدگمان بھی ہو گئے۔ آپ کا شبہ ہو گیا کہ جس کی بنا پر آپ نے اس کے ہاتھ کھانا پینا چھوڑ دیا، اور یہ معمول مقرر کر لیا کہ حضرت قاسم کی ماں یا حضرت امام حسین کے گھر سے کھانا منگا کر کھانے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد آپ جودہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ مولا، حوالی مدینہ سے بہت عمدہ خرمے آئے ہیں، حکم ہو تو حاضر کر دوں۔ آپ چونکہ خرمے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے امام حسن علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا کہ لے آؤ۔ وہ زہر آلودہ خرما لے کر آئی اور پہچانے ہوئے دانے چھوڑ کر خود ساتھ کھانے لگی۔ امام نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا اور وہ دانے کھا گئے جن میں زہر تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور ساری رات تڑپ کر بسر کی۔ صبح کو روزہ رسول پر جا کر دعا مانگی اور صحت یاب ہوئے۔ امام حسن نے بار بار اس قسم کی تکلیف اٹھانے کے بعد اپنے بھائیوں سے تبدیلی آب و ہوا کے لیے موصل جانے کا مشورہ کیا اور موصل کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور چند خواہان بھی گئے۔ ابھی وہاں چند یوم نہ گزرے تھے کہ شام سے ایک نابینا بھیج دیا گیا کہ اسے ایک ایسا عصا دیا گیا کہ جس کے نیچے لوہا لگایا ہوا تھا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس نابینا نے موصل پہنچ کر امام حسن علیہ السلام کے 2 دستران میں سے اپنے کو ظاہر کیا اور موقع پا کر امام کے پیر میں اپنے عصے کی نوک چبھا دی۔ زہر جسم میں دوڑ گیا اور آپ علیل ہو گئے۔ جراح علاج کے لیے بلایا گیا، اس نے علاج شروع کیا۔ نابینا زخم لگا کر جو تھا وہ چھپ گیا۔ 14 دن بعد جب 15ویں دن وہ نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عباس علمدار کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے اسے عصا چھین کر اس کے سر پر اسے زور سے مارا اور سر شگافتہ ہو گیا اور وہ اپنے کفر کی اس کی وجہ کے اوپر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب مختار ان کے چچا سعد موصلی نے اس کی لاش جلا دی۔ چند دنوں بعد حضرت امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ ایام حیات گزار رہے تھے کہ حسین دلالہ نے پھر بادشاہ مروان جودہ سے سلسلہ جنبائی شروع کر دی اور زہر ہلاہل سے اسے دے کر امام حسن کا کام تمام کرنے کی خواہش کی۔ امام حسن چونکہ اس بدگمان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کی آمد و رفت جو تھی بند تھی۔ اس نے ہر چند کوشش کی لیکن موقع نہ پا کہ بالآخر شب بست ہشتم سفر 50 ہجری کو اس جگہ جا پہنچی جس مقام پر امام حسن سو رہے تھے۔ آپ کے قریب حضرت زینب ام کلثوم سو رہی تھیں۔ آپ کے پائیں کنیزیں محو خواب تھیں۔ جودہ اسے پانی میں زہر الہی ملا کر خاموشی سے واپس آئی جو امام حسن کے سرانے رکھا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کے تھوڑی دیر بعد ہی امام حسن کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جناب زینب کو آواز دی اور کہا، بہن، میں نے ابھی اپنے نانا، اپنے پدر بزرگوار، اپنی مادر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اے حسن، تم کل رات ہمارے پاس ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا اور خود اپنا ہاتھ بڑھا کر سرہانے سے پانی لیا اور پی کر فرمایا، اے بہن زینب، ہائے یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، وہ آئے، دونوں بھائی بغل گیر ہو کر محو گریہ ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسن نے چاہا کہ ایک کوزہ پانی خود پی کر امام حسن کے ساتھ نانا کے پاس پہنچے۔ امام حسن نے پانی پینے کے برتن کو زمین پر پٹک دیا، وہ چور چور ہو گیا۔ مومنین، اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو جودہ بنت اشس نے کس طریقے سے زہر دیا اور کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، بلکہ جبکہ شرائط صلح ہو چکے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اولاد علی اور محبان علی اور شیعان علی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، لیکن معاویہ نے اس کی کوئی بھی رعایت نہیں کی۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرض